ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل گھر گھر میں جب آئے گا، FGN چینل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آئیے ہم اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ آپ مزید اچھی نیتیں کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن
إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جواد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلاة والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برسکانے دیکھ کر رب رے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے برسانے والے برسانے والے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 خلعت زر بنے پشتانوں کے خلعت زر بنے پشتانوں کے خلعت زر بنے پشتانوں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ درگ ہے جس پر میرے آقا کا درگ ہے جس پر میرے آقا کا وہ درگ ہے جس پر میرے آقا کا درگ ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں
سرداروں کے ماتھے گھس جاتے گئے، سرداروں کے ماتھے گھس جاتے گئے، سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شورے گئے ان چاروں کے، چار سو شورے گئے ان چاروں کے، چار سو شورے گئے ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، مجرم و چشم تب سن رہا چشم تب سن رکھو، مجرم چشم تب سن رکھو، پھول بن جاتے گئے انگاروں کے، پھول بن جاتے گئے انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ، 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 طور بے طور گئے بیماروں کے، طور بے طور گئے بیماروں کے، طور بے طور گئے بیماروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، کیسے آقاؤں کا بلدہ و رضا، کیسے آقاؤں کا بلدہ و رضا، کیسے آقاؤں کا بلدہ و رضا، کیسے آقاؤں کا بلدہ و آقاؤں کا بلدہ و رضا، کیسے آقاؤں کا بلدہ و رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے گئے سیاروں کے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔
یعنی جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں اپنی عادت بنانا چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوگا۔ آئیے بیان سننے کی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، 15 شوال المکرم سن 3 ہجری کو حق و باطل کا ایک عظیم معرکہ ہوا جسے احد کہا جاتا ہے۔ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ آپ بہت بہادری سے لڑے، آخر شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہوئے۔ اسی مناسبت سے ہم کچھ تھوڑا سا تذکرہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں، اور آپ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے 4 مشہور القابات ہیں۔ نمبر 1 اسد اللہ۔ اسد اللہ، اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر، اسد اللہ اللہ کا شیر۔ دوسرا اسد الرسول، یعنی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شیر۔ اور تیسرا لقب ہے فاعل الخیرات، یعنی بہت بھلائی کے کام کرنے والا۔ اور چوتھا ہے سید الشہداء، تو سید الشہداء کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جہتوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رشتہ داری کا شرف حاصل تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بہت مشہور ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کئی رشتے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ نمبر 1 حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا جان ہے جو بہت مشہور ہے۔ نمبر 2 حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام مصطفیٰ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن ہے۔ یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہوئے۔ نمبر 3 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں کہ حضرت صہیبہ، حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی رضائی مائیں ہیں۔ تو انہوں نے بھی دودھ پیا، انہوں نے بھی دودھ پیا، اس حیثیت سے دونوں رضائی بھائی ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ نے بھی ان کا دودھ نوش فرمایا تھا۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، کیا پوچھتے ہو کیا ہیں حضرت امیر حمزہ، کیا پوچھتے ہو کیا ہیں حضرت امیر حمزہ، حیرت کی انتہا ہے
حضرت امیر حمزہ، اللہ رے یہ نسبت، اللہ رے یہ عظمت، اللہ رے یہ نسبت، اللہ رے یہ عظمت، سرکار کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اس کا کیا نام رکھیں؟ بچہ پیدا ہوا ہے، بچے کا نام کیا رکھیں؟ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو علماء کرام کی خدمت میں، امام مسجد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر وہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ یہ اچھی بات ہے، بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے بچوں کا نام رکھوانے کی ترغیب کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ طرح طرح کے نام، الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ یعنی پوچھتے ہیں یہ نام رکھنا کیسا ہے، انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں۔ اب انٹرنیٹ پہ ایک تو پتہ نہیں کیسے کیسے نام چل رہے ہیں، ایک تو دیکھتے ہیں اور پھر مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، اور عالم صاحب سے پوچھتے ہیں، امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ نام رکھ سکتے کہ نہیں۔ امام صاحب اگر کہہ دیں، مفتی صاحب کہہ دیں، عالم صاحب کہہ دیں کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، تو اب وہ بولے ہم نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے، میننگ بھی یہ ہے، اس کی اچھی میننگ ہے، جبکہ کہیں ڈکشنری میں اس کا میننگ ہوتا ہی نہیں، ملتا ہی نہیں، وہ ڈکشنری میں اس کی میننگ موجود ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو کبھی جو علماء نام ایسے رکھنا چاہیے کہ جو انبیاء کرام کے نام پر ہو، صحابہ کرام کے نام پر ہو، لڑکیوں کے نام جو صحابیات ہیں، اور جو نیک خواتین ہیں، جو اسلام کی نیک خواتین گزری ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے، ادھر ادھر کے نام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹے کا نام ارشاد فرما دے، تو رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا نام بہت پسند ہے، اپنے بچے کا یہی نام رکھو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہو، پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ دو شخص ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا، وہ ضرور جنت میں پہنچے گا، وہ ضرور جنت میں پہنچ جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جسے دنیاوی مال عطا کیا گیا، پھر قیامت کے دن اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ اور ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی۔ اس آیت میں وہ شخص جس سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اس سے مراد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ شخص جسے دنیاوی مال دیا گیا مگر قیامت کے روز اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع ہے تلاوت قرآن اور مسلمان۔ یقیناً قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے سننا، اس پر عمل کرنا، یہ خیر و برکت اور نجات آخرت کا سبب ہے، مگر کم قسمتی سے آج مسلمانوں کے پاس اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں۔ بعض لوگوں کو رمضان المبارک میں یہ سعادت تو نصیب ہو جاتی ہے، بعض تو رمضان المبارک میں بھی اس کی تلاوت بلکہ اس کی زیارت سے بھی محروم رہتے ہیں۔
یوں ہی بعض لوگ رمضان المبارک میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنے قیمتی وقت ہوٹلوں، فضول بیٹھکوں، پارکوں، مخلوط تفریح گاہوں کو آباد کرنے، اخبارات کا مطالعہ کرنے، فلمیں، ڈرامے یا موسیقی سے بھرپور پروگرامز دیکھنے سننے، ملکی سیاسی حالات اور میچز پر تبصرہ کرنے اور سننے، موبائل یا کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے، سوشل میڈیا کا گناہوں بھرا استعمال کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ اپنا قیمتی وقت ان فضول مصروفیات میں برباد کرنے کی بجائے روزانہ کم از کم ایک پارہ تلاوت کرنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈھیروں نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یاد رکھیے، قرآن کریم میں حلال و حرام کے احکام، عبرتوں اور نصیحتوں کے اقوال، انبیاء کرام علیہم السلام اور پچھلی امتوں کے واقعات و احوال اور جنت و دوزخ کے حالات کے ساتھ ساتھ علوم کے ایسے خزانے موجود ہیں جو قیامت تک بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب عجائب القرآن و غرائب القرآن میں لکھا ہے، قرآن مجید اگرچہ ظاہر میں 30 پاروں کا مجموعہ ہے، لیکن اس کا باطن کروڑوں بلکہ اربوں علوم و معارف کا ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کسی ولی کا مشہور شعر ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، یعنی تمام علوم قرآن میں موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ قرآن مجید میں صرف علوم ہی کا بیان نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں پوری کائنات اور سارے عالم کی ہر چیز کا واضح، روشن اور تفصیلی بیان موجود ہے، یعنی آسمان کے ایک ایک تارے، سمندر کے ایک ایک قطرے، سبزہ زمین کے ایک ایک تنکے، ریگستان کے ایک ایک ذرے، درختوں کے ایک ایک پتے اور عرش و کرسی کے ایک ایک گوشے، عالم کائنات کے ایک ایک کونے، ماضی کا ہر واقعہ، حال کا ہر معاملہ، مستقبل کا ہر حادثہ قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ تفصیلی بیان کیا گیا۔ قرآن مجید تو علوم و معارف کا وہ خزانہ ہے جو بھی کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت تک علماء کرام اس بہت بڑے سمندر سے ہمیشہ عجیب و غریب مضامین کے موتی نکالتے ہی رہیں گے، ہزاروں لاکھوں کتابوں کے دفتر تیار ہوتے ہی رہیں گے۔ تو آئیے ہم اسی بلند و بالا اور عظیم الشان کتاب کی تلاوت کرنے والوں کے چند ایمان افروز واقعات و حکایات سنتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی رب کریم کے اس پاکیزہ کلام قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق و شوق بیدار ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے گھوڑے باندھنے کی جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، ان کا گھوڑا اچھلنے لگا۔ انہوں نے دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا دوبارہ اچھلنے لگا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو کچل نہ دے، لہٰذا میں گھوڑے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک چھتری نے سایہ کیا ہوا ہے جس میں چراغ روشن ہے اور وہ فضا میں گم ہو کر میری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ صبح کے وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ والا جا میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گزری ہوئی رات اپنے گھوڑے باندھنے کی جگہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا اچھلنے لگا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے اپنے سر پر ایک چھتری کو سایہ کیے ہوئے دیکھا جس میں چراغ روشن تھے، پھر وہ فضا میں بلند ہوتی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، غائب ہو گئی۔ اس وقت میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا، مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے کچل نہ ڈالے۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح لوگ انہیں دیکھتے اور ان میں سے کوئی پوشیدہ نہ رہتا۔ سبحان اللہ۔
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ جس مقام پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں، اس جگہ پر اللہ پاک کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کی برکت سے آس پاس رہنے والی مخلوق کو قدرت کے نظارے بھی دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے رہے، ان کا گھوڑا فرشتوں کا نظارہ کرتا رہا۔ ان صحابی نے بھی ایک روشن چراغ کی صورت میں فرشتوں کو ملاحظہ کیا۔ یاد رکھیے، قرآن کریم اللہ پاک کا مبارک اور مقدس کلام ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سنانا سبھی ثواب کے کام ہے، دیکھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، نہ صرف اس کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے بلکہ اس کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے النظر فی المصحف عبادہ، یعنی قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، بہت سی احادیث کریمہ میں اس کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ آئیے اس ضمن میں کچھ احادیث سنتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن کریم پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، اے رب کریم اسے جنت کا لباس پہنا۔ قرآن عرض کرے گا، اے رب کریم اسے جنت کا لباس پہنا، تو اسے بزرگی کا لباس عطا کر، اسے بزرگی کا جنت میں لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، اے رب کریم تو اس میں اضافہ فرما، تو اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، اے رب کریم اس سے راضی ہو جا، اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی؟ اللہ مسلمان اگر راضی ہو گیا، ساری چیز، اب کوئی اس سے راضی رہے کوئی ناراض رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اس کے رسول راضی رہے، یہی ایک مسلمان کا معیار ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ بہرحال اب پھر اس قرآن کریم پڑھنے والے سے کہا جائے گا، ابھی کتنی نعمتیں ملی، جنتی لباس پہنایا گیا، بزرگی کا تاج پہنایا گیا، رب کریم راضی ہو گیا، اب اس سے کہا جائے گا، اے قرآن کریم پڑھنے والے، قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے، قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ ایک پڑھے گا، ایک حرف پڑھے گا، 10 نیکی ملے گی۔ اور یہ فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ اے عاشقان رسول، بیان کردہ تینوں احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے سے دنیاوی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مسلمان تکلیفوں سے اور بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا دنیاوی مال اور دولت سے بہتر ہے، بلکہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں
ان کے دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ انہیں ایسے خوش نصیب لوگوں پر رحمت الہی کی بارش چھما چھم برستی رہتی ہے۔ آخرت میں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت کے مطابق درجات طے کروائے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں روزانہ وقت نکال کر خوش دلی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی عادت بنانی چاہیے، تاکہ ہم قرآن پاک کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، ہر گھر تقریباً اگر اس سے پوچھئے خیر خیریت ہے، بظاہر تو بول دے گا ہاں ٹھیک ہے سب، لیکن پھر بعد میں بولے گا یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے، روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مال خوب کماتا ہوں لیکن مال میں اضافہ نہیں ہو رہا، سارا کمایا ہوا خرچ ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم احکام خداوندی سے کتنے قریب ہیں، تلاوت قرآن مجید سے ہم کتنے قریب ہیں، قرآن کی ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ اب ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور فرما دے گا، جب مصیبتیں دور ہوں گی تو گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ لہٰذا قرآن کی تلاوت کو یہ عادت میں بنا لینا چاہیے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک روزانہ وقت مقرر کر لیجئے، مثلا اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں اتنی تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن کریم کی تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے تھے۔ بالفرض بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، تو وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے کر سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر پڑھنا جانتے ہیں تو دوسروں کو سکھائیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر ہماری تھوڑی سی کوشش سے کوئی نمازی بن گیا، درست قرآن کریم پڑھنے والا بن گیا، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب کا بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزارتے۔ یہ خوش نصیب حضرات فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ سنتوں اور مستحبات بھی پابندی سے ادا کرتے تھے۔ شوق و محبت سے راتوں کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ نیک سیرت لوگ نہ صرف خود قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ آئیے ترغیب کے لیے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے چند واقعات سنتے ہیں، تاکہ ہمارا بھی ذہن بنے، ہم بھی ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کرنے والے اور دوسرے تلاوت قرآن کریم کرنے والے اور دوسروں کو پڑھانے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائے اسلام میں اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی تھی، جہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمان افروز منظر کو دیکھ کر آپ کے آس پاس جمع ہو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلاوت قرآن کرنا، عبادت و ریاضت اور خوف خدا میں رونا لوگوں کو بہت متاثر کرتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے سبب کئی لوگ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چند منٹ میں زبور ختم فرما لیتے تھے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک پاؤں رکاب میں رکھتے اور قرآن مجید شروع کرتے، دوسرا پاؤں رکاب میں رکھ کر گھوڑے کی زین پر بیٹھنے تک ایک قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ اب یہ تو ان کی کرامت تھی، ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ہم کچھ تو کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو کر سکتے ہیں۔
قرآن تو پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے، ساری رات عبادت فرماتے، جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے، نعمت کے اظہار کے طور پر فرماتے میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا ہوا ہے، اور بارگاہ رب العزت میں گریہ وزاری کی ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن سے آپ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے، چنانچہ منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ کے مزار مبارک کے قریب سے گزرتے تھے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ رات کے وقت اپنے دوستوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج کی رات 2 رکعت نماز ادا کرے اور 1 رکعت میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرے؟ وہاں موجود حاضرین میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں پورا قرآن کریم اور ساتھ ساتھ مزید 4 پارے تلاوت فرما دیے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کر نماز کو مکمل کر لیا۔ اے عاشقان اولیاء، آپ نے سنا اللہ پاک کے نیک بندے کس قدر شوق و محبت سے دن رات رب کریم کا کلام پڑھتے رہتے تھے۔ اللہ پاک کے کلام سے کس قدر محبت تھی کہ کچھ ہی دیر میں پورے قرآن پاک کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ مگر افسوس، آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن پاک کی تعلیم سے ناواقف ہے۔ بعض نادانوں کو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی سالوں سال قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں مگر مسلمانوں کے گھر تلاوت کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ آج سے ان احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے، ان نیک سیرت لوگوں کی اداؤں کو اپناتے ہوئے ہم خود بھی قرآن پاک پڑھیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلائیں گے۔ نیت بنتی ہے آپ لوگ؟ اچھی نیتیں کیجئے۔ یہ نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ابھی سے نیت کریں گے تو ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی وہ مسجد بھرو تحریک ہے جس کے مدنی مقصد میں فیضان قرآن کو عام کرنے کی ترغیب شامل ہے۔ وہ مدنی مقصد کیا ہے؟ آئیے ہم بھی دہرا لیتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے ہمیں یہ مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد میں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کا پیغام بھی دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کی اصلاح میں تعلیم قرآن کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ مسلمان اور قرآن کریم ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن کریم کی رہنمائی کے بغیر کوئی کسی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم کو بھول کر کامیابی کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ قرآن کریم مرکز ہدایت ہے، قرآن کریم رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی مختلف انداز سے تعلیم قرآن کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تعلیم قرآن کو عام کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ مختلف مقامات مساجد وغیرہ میں عموماً بعد نماز عشاء سینکڑوں مدرسۃ المدینہ بالغان، جبکہ مختلف شہروں میں گھروں کے اندر تقریباً روزانہ سینکڑوں مدارس بنام مدرسۃ المدینہ بالغات بھی لگائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے بالغ اسلامی بھائیوں کو مختلف مقامات مثلا مساجد، دفاتر، مارکیٹ، دکان، آفیسز وغیرہ اور مختلف اوقات میں فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ ناظرہ تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ ناظرہ تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ نماز کے بنیادی مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، سنتیں اور آداب بھی سکھائی جاتی ہیں، اور جس طرح
بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں میں تعلیم قرآن عام کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح بڑی عمر کی اسلامی بہنوں میں بھی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت پورے ہندوستان میں سینکڑوں مدارس المدینہ بالغان لگتے ہیں، جن میں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو درست تجوید اور مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، مختلف سنتیں اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ آپ بھی مدرسۃ المدینہ بالغان میں اگر پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہیں تو پڑھانے کی ورنہ پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن عظیم وہ مبارک کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں بعض احکام وہ ہیں جن پر مسلمان کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، طاقت ہونے کی صورت میں حج کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، عورتوں کو شرعی پردہ کرنا، مسلمانوں کو سلام کرنا، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ بہت سے برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے چوری، بدکاری، سودی لین دین، شراب، جھوٹ، بلا وجہ کسی پر غصہ کرنا، کسی کو برے القابات سے پکارنا وغیرہ۔ الغرض اس پاکیزہ کتاب یعنی قرآن کریم میں ان تمام چیزوں کا بیان موجود ہے جس پر عمل کرنے کی برکت سے مسلمانوں کو نہ صرف دنیا میں فائدہ پہنچتا ہے بلکہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا ڈھیر و ڈھیر ثواب ملے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان احکامات پر خوش دلی کے ساتھ پابندی سے عمل کریں تاکہ ہماری دنیا و آخرت بہتر سے بہترین ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 میں ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بیان کردہ آیت مقدسہ کے تحت تفسیر صراط الجنان جلد 3 صفحہ نمبر 247 پر لکھا ہے، اس آیت سے معلوم ہوا امت پر قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کرے، اس کے احکام کے خلاف ورزی کرنے سے بچے۔ افسوس بھی زمانہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے اعتبار سے مسلمانوں کا حال انتہائی خراب ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کتاب کی روزانہ تلاوت کرنے کے بجائے اسے گھروں میں جزدان و غلاف کی زینت بنا کر دکانوں پر کاروبار میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تلاوت کرنے والے بھی صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں اور نہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اللہ کریم نے اس کتاب میں ان کے لیے کیا فرمایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمانوں نے اس مقدس کتاب کو بہت عزیز سمجھا، ان کے قوانین اور احکامات پر سختی سے عمل پیرا رہے، تب تک دنیا بھر میں ان کی شوکت کا ڈنکا بجتا رہا، ان کا نام رہا۔ جب سے مسلمانوں نے قرآن عظیم کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تب سے وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی کتابوں کا مقصد ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ یہ کہ صرف زبان سے ترتیب کے ساتھ ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمراں کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، جب وہ خط اس حکمراں تک پہنچے تو اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، آنکھوں سے لگاتا رہے، سر پہ لگاتا رہے کہ بادشاہ سلامت کا خط ہے، لیکن محل نہ بنائے، حکم کے مطابق عمل نہ کرے، اور جب بادشاہ وہاں پہنچے گا محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمراں سزا کا حقدار ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز اور روزہ وغیرہ ادا کریں۔ بندے فقط قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں،
اور اللہ پاک کے حکم پر عمل نہ کریں، یعنی تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں اور اللہ پاک کے حکم پر عمل نہ کریں، تو ان کا صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں رہے گا۔ اے عاشقان رسول، جس طرح ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے اور ترغیب کے لیے احادیث مبارکہ میں اس کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح ہمیں اس کے احکامات پر بھی عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک پر میں بیان کردہ احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے عذابات کی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن، کنز الایمان اور اس کے ساتھ خزائن العرفان، نور العرفان یا صراط الجنان کا مطالعہ بھی کریں، کیونکہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اور اسے سمجھنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، بزرگان دین سے منقول ہے، بعض اوقات بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کبھی بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی بندہ پڑھ رہا ہے تو اس پر رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور کبھی بندہ پڑھ رہا ہے تو اس پر لعنت ہو رہی ہے۔ عرض کی گئی یہ کیسے؟ فرمایا جب وہ اس کے حلال کو حلال اور اس حرام کو حرام جانتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا بھیجتے ہیں، ورنہ اس کے لیے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کے مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے رب کریم، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم ہے، اس نے میرے حدود کے خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری فرما برداری کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ قرآن کریم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا، یہاں تک کہ اسے دوزخ میں ایک چٹان پر منہ کے بل گرا دے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائی، لرز اٹھیے، کانپ جائیے۔ جو لوگ قرآن کریم کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن پاک قیامت کے دن اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی شکایت کرے گا۔ جو لوگ قرآن کے حلال و حرام پر عمل نہیں کرتے وہ فرشتوں کی لعنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قبر و حشر کے عذاب سے محفوظ رکھے، دین و دنیا میں عافیت اور کرم والا معاملہ فرمائے، قرآن کریم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس کی برکت سے ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تلاوت کرنے کے چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ملاحظہ کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا ہو کر آئے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ قرآن پاک کو اچھی آواز سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سنت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے۔ تلاوت کرنے کے انشاءاللہ بقیہ مدنی پھول تربیتی حلقوں میں بیان کیے جائیں گے، لہٰذا ان کو جاننے کے لیے تربیتی حلقوں میں ضرور شرکت فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابھی چند دنوں قبل مفتی دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی عبد النبی حمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ بہت ہی زبردست عالم دین، مفسر قرآن اور قرآن سے محبت کرنے والی شخصیت۔
قرآن سے بہت محبت، یہاں تک کہ انہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی تھی۔ ابھی چند دنوں قبل وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظ اللہ العالی نے ان کے ایصال ثواب کے لیے 3 روزہ مدنی قافلوں کا اعلان فرمایا ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے اسلامی بھائی زیادہ سے زیادہ 3 روزہ مدنی قافلے میں سفر کریں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک عالم دین، ایک مفتی اسلام اس دنیا سے رخصت ہوا۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کے مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتوں سے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں۔ نمبر 2، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ آئیے پڑھ لیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔
اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم بھی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ ضروری اعلان ہے صلاۃ والسلام کے بعد ہوگا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النزع وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الدارين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا غفور يا كريم. اللهم أكرمنا بنور العلم والفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. مالک و مولا، تیرے گناہ گار، سیاہ کار،
خطا کار مجرم بندے مالک و مولا تیری بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہیں۔ مالک و مولا اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، سیاہ کار ہیں۔ مالک و مولا ہماری صبح گناہوں میں گزرتی ہے، ہماری دوپہر گناہوں میں گزرتی ہے، ہماری شام گناہوں میں گزرتی ہے، ہماری راتیں تو کبھی کبھی بہت سیاہ ہو جاتی ہے۔ اے مالک و مولا تو اپنے فضل و کرم سے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے ارحم الراحمین مولا تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مالک و مولا ہم تیرے گناہ گار بندے، مالک و مولا ہم مالک و مولا گناہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ مالک و مولا تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک و مولا ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہم یقیناً خطا کار ہیں، ہم یقیناً مجرم ہیں، لیکن مالک و مولا تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں سے ہے، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے چاہنے والے ہیں۔ اے مالک و مولا اپنا فضل اپنا کرم فرما دے۔ مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے آباء و اجداد و امہات کے گناہ کو معاف فرما دے۔ مالک و مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ مالک و مولا ہمارے آباء و اجداد و امہات و مشائخ کی مغفرت فرما دے۔ مالک و مولا ہم سب کو گناہوں کی گندی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے۔ مالک و مولا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے۔ مالک و مولا ہم نے آج بیان میں سنا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اے مالک و مولا ہمیں ان میں سے نہ بنا کہ ہم قرآن بھی پڑھیں اور قرآن ہم پر لعنت کرنے والا بن جائے۔ مالک و مولا بلکہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں اور برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اے مالک و مولا تو اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جا۔ مالک و مولا تو ہماری خطاؤں کو درگزر فرما کر مالک و مولا ہم سے راضی ہو جا۔ مالک و مولا ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں قاری قرآن بنا دے۔ مالک و مولا عامل قرآن بنا دے۔ مالک و مولا قرآن کو صحیح تلفظ و مخارج سے پڑھنے والا بنا دے، قرآن کو اس کے صفات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مالک و مولا اپنے فضل سے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے قرآن کی برکتیں ہمیں عطا فرما دے۔ مالک و مولا قرآن کے ذریعے ہماری شفاعت فرما دے۔ مالک و مولا قرآن کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے۔ مالک و مولا ہم سب کو دین و دنیا کی برکات عطا فرما دے۔ مالک و مولا ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مالک و مولا شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ مالک و مولا اپنے فضل سے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے جو مالک و مولا پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بیمار ہیں مالک و مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ ہمارے رکن شورا کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں، مالک و مولا حضرت سیدنا زین العابدین حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صدقے مالک و مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ مالک و مولا تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے جو رشتوں کے انتظار میں ہے مالک و مولا انہیں نیک مناسب بہتر رشتے عطا فرما دے۔ مالک و مولا جو قرضوں میں ہیں مالک و مولا ان کو قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما دے۔ مالک و مولا بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، روزگار والوں کے روزگار میں ترقیاں عطا فرما دے۔ مالک و مولا یہاں طالبان علوم نبویہ جلوہ فرما ہے، مالک و مولا ان کی برکتوں سے ہماری بگڑی بنا دے۔ مالک و مولا انہیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔
مالک و مولا ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے، مالک و مولا ہم سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما دے، مالک و مولا آرزوؤں میں یہ آرزو ہے کہ حج کعبہ کی توفیق عطا فرما دے، عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے، مدینہ منورہ کی بار بار حاضریاں نصیب فرما دے، مالک و مولا اپنے فضل سے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے، مالک و مولا امیر اہل سنت پر رحمت کی نظر فرما، ان کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ عاطفت اہل سنت پر دراز سے دراز فرما، علماء اہل سنت کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرما، مالک و مولا تمام دعوت اسلامی کے ذمہ داران پر رحمت کی نظر فرما، مالک و مولا دعوت اسلامی کے دینی کام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، مالک و مولا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ببرکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسین مرحبا، یا نور العین مرحبا، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو درود، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسین مرحبا، یا نور العین مرحبا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ والا کا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ والا، جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود، یا حبیبی مرحبا، یا مرحبا، جد الحسین مرحبا، یا نور العین مرحبا، کام وہ لے لیجئے آقا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے آقا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا، ٹھیک ہونا میں رضا، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کرو درود، یا حبیبی مرحبا، یا
مرحبا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا. FGN چینل گھر گھر میں جب آئے گا، FGN چینل